السلام علیکم گائز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفس سے ہوں گے جی۔ میں جب بھی جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کی زندگی کا گول کیا ہے، تو وہ ڈفرینٹ بتاتے ہیں کہ لائک کامن پیپل جو بتاتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ تو پھر وہ جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی لائف کا گول کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہو، تو میں سمپلی جو ہے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ابھی یہ جو میں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ میں جو ہے اپنے ینگسٹرس کو ٹرین کروں گا، ان کو مائنڈ ٹرین کروں گا کہ کس طرح وہ جو ضائع ہو رہے ہیں وہ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا بلکہ اقوام عالم کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ریسورسز کو یوز نہیں کر پا رہے، ہم یوز نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں، جو ہمارا ہیومن ریسورس، ہمارا ہیومن ایسڈ ہے، جو سب سے بڑا ایسڈ ہمارا نوجوان ہے، جو نوجوان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، وہ اتنا کام کر سکتا ہے۔ تو جس کنٹری کی اتنی زیادہ وہ نوجوانوں کی فوج بیٹھی ہو، وہ ضائع ہو رہی ہو، وہ تباہ ہو رہی ہو، اس کو وہ کچھ کر نہیں رہی، کچھ کریٹ نہیں کر رہی، کچھ پروڈیوس نہیں کر رہی، کچھ ڈیولپ نہیں کر رہی، تو کس طرح وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ تو میرا مقصد ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو کام پہ لگانا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے کہ یو آر ہیرو، یو آر سپیریئرسٹ، یو آر اشرف المخلوقات، اور اس نوجوان کو کنورٹ کرنا ہے ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو یہاں پہ یوز کرنا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم کہ جو نوجوان ہے وہ ضائع کیوں ہو رہا ہے، جو نوجوان ہے وہ کچھ کچھ کیوں نہیں کر پا رہا؟ تو اس کی سمپل وجہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس، مسئلہ یہ ہے کہ وہ نوجوان کو اس کو پراپر گائیڈنس نہیں ہے، وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا، اس کو ٹریننگ نہیں مل رہی۔ میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ جس دن سے ہمارے نوجوانوں کو پراپر ماحول ملنا شروع ہو گیا، ٹریننگ ملنا شروع ہو گیا، ان کا مائنڈ سیٹ ہو گیا، تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے ان چیزوں کی طرف آئیں گے۔ تو ہمیں فل ٹائم جس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے، ان کا مائنڈ جو ہے وہ بنانا ہے، اس کی سوچ کو اچھا بنانا ہے، ان کی سوچ کو بڑا بنانا ہے، ان کی سوچ کو پروڈکٹیو سوچ بنانا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے، جس سفر میں میں نکلا ہوں، یہ مطلب کوئی ایک بندہ یا دو بندہ، ایک ادارہ، دو ادارے، یا ایک گورنمنٹ، دو گورنمنٹس، ایک اسٹیٹ، دو اسٹیٹ کام نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ہم سب کو جو ہے اپنے اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہوگا، اور یہ جسٹ کسی ایک اسپیسیفک کنٹری کا ایشو نہیں ہے، یہ گلوبل ایشو ہے، یہ اقوام عالم کا ایشو ہے کہ ہمارے جو نوجوان ضائع ہو رہے ہیں ان کو اس وبا سے نکالنا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو سیدھے راستے پہ لگانا ہے۔ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہتا ہوں کہ حدیثوں کے کتاب میں آتا ہے کہ جب ایک نوجوان جو ہے وہ توبہ طائب ہوتا ہے، وہ اپنے سارے ہتھیار فٹے کر کے پھینک کے جو ہے اللہ کے پاس آتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں پہ ندامت کر کے ان سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی جو ہے مشرق سے مغرب تک، یہ جو پوری کائنات کے اندر جتنے ہمارے لوگ جو دفن ہیں، قبروں کے اندر دفن ہیں، ان کو، ان سب کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں 3 دن ہے یا ایگزیکٹ ڈیز مجھے پتہ نہیں ہے، وہ اتنے سے ان سے جو ہے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ ایک نوجوان کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک تمام قبرستان کے اندر دفن لوگوں کی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے ڈیز جو ہے ان کو ان کے لیے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو اس کی پیک پوائنٹ ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ ڈفرینٹ کام پہ جا سکتا ہے، لیکن وہ ہتھیار پھینک کے اللہ کے راستے میں آتا ہے۔ تو اس طرح تو جب ہم نوجوان کو ٹرین کریں گے، نوجوان جو ہے مطلب اس جو جس لائف میں وہ تباہ ہو رہا ہے، اس لائف کو چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ رہا ہے، وہ اللہ کے راستے پہ آ رہا ہے، وہ کچھ کریٹ کرنے آیا ہے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنے آیا ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے آیا ہے، خود کو سپورٹ کرنے آیا ہے، خود کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے کے لیے آیا ہے، تو اس سے زیادہ اجر ثواب اور کیا، اجر جمیل ثواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب نے مل کے جو ہے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے، اور اپنے اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا ایک بھی نوجوان باقی ضائع نہیں ہو رہا ہوگا، سارے جو ہے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے،
प्रोडक्ट बन जाएंगे और क्रिएटिव जो है क्रिएट करने वाले बन जाएंगे. शुक्रिया.